अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहद और आप देख रहे हैं थर्ड आई। इंसान के वजूद में आने से ही इंसान ने कुदरत को समझने की कोशिश शुरू कर दी थी। ज़िंदगी के मकसद को समझते समझते ही बहुत से लोगों ने मज़ाहिब की तरफ रुजू किया। बहुत से, बल्कि ये कहना बेजा ना होगा, ज़्यादातर मज़ाहिब की अपनी अपनी मुक़द्दस किताब ज़रूर हो, जो ना सिर्फ इस मज़हब के मानने वालों को ज़िंदगी गुजारने के असूल सिखाती है, बल्कि कुदरत के राज़ों से पर्दा भी उठाती है। मगर ज़्यादातर कुतुब और मज़ाहिब में मन गढ़ंत बातें हैं जो ना तो साइंस से साबित हो पाई हैं और ना ही कोई लॉजिकल एविडेंस है। मगर इस्लाम एक मुख्तलिफ मज़हब है जिसकी तालीमात और मुक़द्दस किताब कुरान वजूहात और लॉजिक्स पर बेस्ड करती है। इसकी हर बात बहुत गहरा मफ़हूम ली होती है। इस किताब में लिखी बहुत सी बातों और दावों को वक्तन फ़वक्तन साइंस ने अपने तजुर्बात और तहकीकात से सच्चा साबित किया है, जबकि 1400 साल पहले इन बातों या दावों का लॉजिकल एविडेंस देना नामुमकिन था और इन्हें जादुई समझा जाता था। मगर आज साइंस जैसे जैसे तहकीक करके इस मुक़द्दस किताब की बातों को सच साबित कर रही है, तो ये कहना बजा होगा कि ये किताब वाकई अल्लाह के अल्फाज हैं। आज हम आपको कुरान के 10 ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आज के दौर में लॉजिकल एविडेंस से साबित हो चुके हैं। तो तफसील में जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। नंबर 1, जिंदगी की बुनियाद, ओरिजिन ऑफ लाइफ। पानी तमाम जिंदा मखलूक़ात के लिए बुनियादी चीज़ है। हम सब जानते हैं पानी किसी भी जिंदा चीज़ के लिए इंतहाई ज़रूरी है, मगर कुरान एक अलग दावा करता है। हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से बनाया, क्या तुम ईमान नहीं लाते? कुरान की इस आयत से तो ये पता चलता है कि पानी सिर्फ ज़िंदा मखलूक़ात की बुनियादी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर ज़िंदा मखलूक पानी ही से पैदा की गई। दोस्तों, साइंस के मुताबिक तमाम ज़िंदा चीज़ें जेनेटिक सेल्स के मजमूए से बनती हैं और सेल्स की पैदाइश का बेसिक जुज़ पानी है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि 80% साइटोप्लाज्म, जो किसी भी जानवर के सेल्स का बेसिक मटेरियल है, वो पानी से बना है। ये फैक्ट नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डिस्कवर किया और जो कि माइक्रोस्कोप की इजाद के बाद हुआ, जबकि कुरान में 1400 साल पहले बता दिया गया। नंबर 2, लोहा, आयरन। लोहा ऐसी धात है जो ज़मीन की अपनी नहीं है। ये धात स्पेस से ज़मीन में आई। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है, मगर सच यही है। एस्ट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक करोड़ों साल पहले ज़मीन मौरे से वजूद में आई, तब इसकी मिट्टी के मरकबात में लोहा मौजूद नहीं था, मगर मुख्तलिफ एतवार में ज़मीन पर बरसने और गिरने वाले शहाब साकिब की वजह से लोहा ज़मीन पर खला से आया। यहाँ हम आपको बताते चलें, शहाब साकिब या मेट्रॉइड्स जो सितारों के टुकड़े होते हैं, वो लोहे और फास्फोरस के मुरक्कब से बने होते। कुरान इस बारे में कहता है कि हमने लोहे को नीचे भेजा इसकी बेपनाह ताकत के साथ, ये बनी आदम के लिए फ़ायदा लिए हुए है। दोस्तों, कुरान की इस आयत पर गौर करें तो अल्लाह ने लोहे के लिए लफ्ज़ नीचे भेजा इस्तेमाल किया है, जिससे ये वाज़ह होता है कि लोहा ज़मीन की धात नहीं है, बल्कि इसे ऊपर से भेजा गया है इंसान के फ़ायदे के लिए। अब ये बात 1000 साल पहले बिल्कुल ही ना समझने वाली थी और हैरान कुन थी, मगर आज साइंस की तरक्की ने शहाब साकिब और टूटे हुए सितारों पर रिसर्च करके साबित कर दिया है इस आयत के असल पैगाम को। आसमान हमारे मुहाफ़िज़ हैं, स्काइज प्रोटेक्शंस। आसमान ज़मीन की और इस पर बसने वाली मखलूक की हिफाजत में बहुत अहम किरदार अदा करता है। आसमान ज़मीन को सूरज की इंतहाई ख़तरनाक शुआओं, जिन्हें लीथर रेज कहते हैं, इससे बचाता है। अगर आसमान ना होता तो सूरज की शुआओं से तमाम ज़मीन पर बसने वाली मखलूक मर चुकी होती। ये एक ब्लैंकेट की तरह ज़मीन को खला की बेइंतहा ठंडक से भी बचाता है। अगर इतनी ठंडक ज़मीन तक पहुंच जाए तो ज़मीन फ़ौरन फ्रीज हो जाएगी
آسمان کے یہ کچھ فنکشنز ہیں جو ٹیمپریچر کو مناسب رکھ کر اور شعاعوں سے زمین اور اس کی مخلوق کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن اس بارے میں کہتا ہے، ہم نے آسمان کو حفاظتی چھت کی طرح بنایا اور یہ یعنی کفار پھر بھی منہ موڑتے ہیں ہماری نشانیوں سے۔ دوستو، قرآن میں اللہ آسمان کی حفاظتی فنکشن کو اپنی نشانی بیان کرتا ہے۔ دوسری طرف اس تمام فنکشن کے بارے میں سائنس نے تحقیق کر کے جانا جو 20ویں صدی عیسوی میں کی گئی، جسے اوزون کی تہہ کا نام دیا گیا۔ پہاڑ کیلوں کی طرح ہیں، ماؤنٹینز ایز اے سٹک۔ دیکھنے میں یہ خوبصورت نظر آنے والے پہاڑ زمین پر صرف خوبصورتی کے لیے نہیں لگائے گئے۔ قرآن پہاڑوں کی خاصیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، کیا ہم نے زمین کو بچھا ہوا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں یعنی کیلوں کی طرح۔ دوستوں، قرآن کی اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہاڑوں کی گہری جڑیں ہوتی ہیں اور وہ زمین کی گہرائی تک موجود ہوتے ہیں۔ در حقیقت پہاڑوں کی بہت گہری جڑیں ہوتی ہیں۔ ایک کتاب جس کا نام ارتھ ہے، جس کے مصنف جیوفزسٹ فرینک پریس ہیں، اس کتاب میں تفصیل سے لکھا ہے کہ پہاڑ ایک سٹیک کی طرح ہیں اور زمین کی بہت گہرائی تک یہ دفن ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ اس کی اونچائی 9 کلومیٹر کے قریب ہے، جبکہ اس کی جڑ 125 کلومیٹر تک زمین کی گہرائی میں موجود ہے۔ یہ فیکٹ ہے کہ پہاڑوں کی گہری سٹیک ہوتی ہیں جو جڑوں کی طرح زمین کی گہرائی میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ بات کوئی نہیں مانتا تھا اور نہ ہی کوئی جانتا تھا، یہاں تک کہ پلیٹ ٹیکٹونک کی تھیوری نہ آ گئی۔ 20ویں صدی کے شروع میں اس تھیوری کو پیش کیا گیا۔ کائنات کا پھیلنا، ایکسپینڈنگ آف یونیورس۔ کائنات کے پھیلنے کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح ہے، اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت سے بنایا ہے اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ دوستو، کائنات کے پھیلنے کا فیکٹ سائنس نے پچھلی صدی میں مانا۔ فزسٹ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب بریف ہسٹری آف ٹائم میں لکھا ہے کہ ہماری کائنات کی طرح اور کائنات یعنی گلیکسیز ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ پھیل رہی ہیں یعنی ایکسپینڈ ہو رہی ہیں، جبکہ ناسا کی بھیجے جانے والی جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے کچھ ایسے مناظر بھیجے ہیں جو ماہرین کے مطابق آج سے پہلے نہیں دیکھے گئے، جس کا ذکر اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب میں ہے، یعنی کائنات کا پھیلاؤ۔ ماہرین کے مطابق گلیکسیز مسلسل ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں اور ان میں وسعت آ رہی ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات تب بتا دی گئی تھی جب کسی بھی ٹیلیسکوپ کا وجود نہیں تھا۔ سورج کا مدار، آربٹ آف سن۔ قرآن کہتا ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو اپنے اپنے مدار کی طرف تیزی سے تیرنے والا بنایا۔ 15ویں صدی تک سائنس کا یہ ماننا تھا کہ سورج حرکت نہیں کرتا، وہ ہماری کائنات میں ساکن کھڑا ہوتا ہے، جبکہ صرف زمین ہی اس کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ مگر 20ویں صدی میں تحقیق دانوں نے ایک نئی تھیوری پیش کی جس کے مطابق سورج ساکن نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آربٹ یعنی مدار کے گرد گھومتا ہے۔ کچھ صدیوں پہلے تک تو سائنسدانوں کی نظر میں قرآن کی یہ آیت غلط تھی، مگر آج ماڈرن ایسٹرونومی نے خود قرآن کی اس بات کو فیکٹ قرار دیا ہے۔ سمندر کی گہرائی میں لہروں کا موجود ہونا اور تاریکی، ویوز ان ڈیپ سی۔ قرآن میں ارشاد ہے، جیسے کسی گہرے سمندر کی تاریکیاں ہوں جس کو اوپر سے ایک موج نے ڈھانپا ہو، اس موج پر ایک اور موج ہو، پھر اس پر بادل ہوں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا، جب کوئی ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ دوستو، عام طور پر یہی سمجھا جاتا تھا کہ لہریں یا موجیں صرف سمندر کی اوپری سطح پر ہی ہوتی ہیں، مگر اوشنوگرافر کی ایک ٹیم نے ڈسکور کیا ہے کہ اوپری سطح کے بہت نیچے بھی سمندری لہریں موجود ہوتی ہیں جو کہ انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتی، یہ صرف اسپیشل اکوپمنٹ سے ڈیٹیکٹ کی جا سکتی ہیں۔ قرآن نے بنا کسی اسپیشل اکوپمنٹ کے ہی بتا دیا تھا، سمندر میں ایک موج ہے، پھر اس پر ایک اور لہر، اور لہر پر لہر بادلوں کی طرح ہے اور گہری تاریکی ہے۔
یہ آیت نہ صرف سمندر کے اندر گہرائیوں میں لہروں کی موجودگی بتاتی ہے بلکہ سمندر کی گہرائی میں بے انتہا تاریکی کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ ساتھیوں، انسان 17 میٹر تک سمندر کی گہرائی میں ڈائیو کر سکتا ہے، جہاں تک سورج کی روشنی بھی جاتی ہے۔ اگر ہم بات کریں 1000 میٹر گہرائی تک یعنی ڈیپ سی کی بات کریں تو وہاں گہرا اندھیرا ہے، جہاں بغیر سبمرین یا اسپیشل اکوپمنٹ کے جانا بھی ممکن نہیں۔ 1400 سال پہلے تو سبمرین نہیں تھی اور نہ ہی کوئی اسپیشل اکوپمنٹ تھے جن سے سمندر کی اندرونی لہروں اور ڈیپ سی کی تاریکی کے بارے میں جانا جاتا۔ جھوٹی پیشانی۔ قریش کے کافر ابو جہل کو تنبیہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، ہاں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ دوستو، یہاں آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے اس شخص کی ذات کو جھوٹا نہیں کہا بلکہ اس کی پیشانی کو جھوٹا اور خطا کار کہا ہے۔ پیشانی جو آپ کے سر کا فرنٹ حصہ ہے اور اسے رکنے کے لیے کہا۔ آج کی میڈیکل سائنس کے مطابق انسان کے دماغ کا فرنٹ پارٹ یا فرنٹ لوب کے مین فنکشن یہ ہوتے ہیں: جسم کو حرکت دینا، زبان سے جذبات کا اظہار کرنا، کسی کام کی منصوبہ بندی اور شروعات کرنا۔ نیورل اسٹڈی یہ بھی بتاتی ہے کہ فرنٹل لوب انسان کے جھوٹ بولنے کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ نیورل اسٹڈی یونیورسٹی آف پینسلوانیا کی طرف سے پیش کی گئی۔ اس میں کہا گیا کہ جب انسان کچھ چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے دماغ کے فرنٹل لوب کی نیورل ایکٹیویٹی بہت تیز ہو جاتی ہے اور وہی جھوٹ گھڑ کر زبان کو ارسال کرتا ہے۔ قرآن نے آیت میں پیشانی یعنی فرنٹ حصے کو جھوٹا اور خطا کار کہا ہے، جبکہ میڈیکل سائنس نے 20ویں صدی میں یہ ریسرچ کر کے ثابت کی۔ درد کی ترسیل، پین ریسپٹر۔ صدیوں سے یہی مانا جاتا ہے کہ درد کا تعلق دماغ سے ہے اور جب کوئی بھی چوٹ لگتی ہے تو دماغ کو پیغام ملتا ہے، پھر وہ درد کو محسوس کرواتا ہے۔ مگر پچھلی صدی میں میڈیکل سائنس نے یہ بھی دریافت کیا کہ انسان کی اسکن میں پین ریسپٹر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے درد محسوس ہوتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو درد محسوس نہ ہو۔ اب آپ قرآن کی اس آیت کو دیکھیں، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ہم عنقریب انہیں آگ میں جھونک دیں گے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ دوستوں، اس آیت سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اللہ دوستیوں کو دردناک عذاب کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے اور جب ان کی کھالیں جل جائیں گی اور درد محسوس ہونا بند ہو جائے گا تو ہم نئی کھالیں لگا دیں گے تاکہ انہیں مسلسل درد محسوس ہو اور وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ یعنی درد کا تعلق کھال یعنی اسکن سے ہے، نہ کہ ڈائریکٹلی دماغ سے۔ پین ریسپٹر کی اسکن میں موجودگی پچھلی صدی میں بایولوجیکل ریسرچ سے ثابت ہوئی ہے، جبکہ یہ 1400 سال پہلے کا فیکٹ ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ سمندر کے پانی کا مکس نہ ہونا۔ کین برولینٹ جو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں اوشن سائنس کے پروفیسر ہیں، ان کے مطابق اٹلانٹک اور پیسیفک اوشن کے پانی کا ملنا ناممکن ہے۔ بہت سارے تجربات کے بعد یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ دونوں سمندر کے پانی کی ڈینسٹی بالکل الگ ہے اور ان کا ٹمپریچر اور ان میں شامل نمکیات کی مقدار بالکل مختلف ہونے کی وجہ سے یہ پانی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ایک کا پانی گلیشیئر کے پگھلنے سے ہے جبکہ دوسرے سمندر کا پانی عام سمندر کا نمکین پانی ہے جن کی ڈینسٹی بالکل مختلف ہے۔ قرآن اس بارے میں کچھ یوں کہتا ہے، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ایک ساتھ جاری کیا ہوا ہے، ایک تازہ اور دوسرا نمکین اور کڑوا، اور اس نے ان کے درمیان رکاوٹ بنا دی۔ دوستو، قرآن نے یہ فیکٹ تب بتا دیا تھا
जब ओशन स्टडी का कोई तसव्वुर भी मौजूद नहीं था। तो प्यारे साथियों, ये तो कुरान के बहुत से फैक्ट्स में से सिर्फ चंद फैक्ट्स हैं जो साइंस ने अपनी तहकीक से साबित किए हैं। कुरान बज़ाते ख़ुद कोई साइंसी किताब तो नहीं है, मगर इसमें बयान किए गए राज और कायनात की बातें लॉजिकल हैं और इनके पीछे साइंसी लॉजिक ज़रूर मौजूद है जो वक्तन फ़वक्तन साइंस की तरक्की के साथ वाज़ा होती जा रही है। और ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि साइंस के इतने सारे फैक्ट्स की कुरान में मौजूदगी सिर्फ कोइंसिडेंट हो। ये तमाम फैक्ट ज़ाहिर करते हैं कि कुरान अल्लाह के सच्चे अल्फाजों की किताब है और बेशक अल्लाह ही इस दुनिया का मालिक है और रब है जो इस कायनात की तमाम छुपे हुए राज जानता है, जिनमें से कुछ हमारे इल्म के लिए अपनी मुक़द्दस किताबों में उसने ज़ाहिर कर दी हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और दोस्त अहबाब में शेयर कर दें। शुक्रिया।